مزید اسلامی بیانات کے لیے مفتی ثاقب خلیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ واقعہ فیل کے 2 سال 6 مہینے کے بعد پیدا ہوئے، یعنی 573 عیسوی کے اندر حضرت ابو بکر صدیق کی ولادت ہے اور 13 ہجری کے اندر ان کا انتقال ہے۔ 63 سال کی عمر اللہ نے عطا فرمائی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام زمانہ جاہلیت کے اندر عبد الکعبہ تھا۔ جب یہ اسلام لائے تو اللہ کے نبی نے ان کا نام عبداللہ رکھا اور ان کی کنیت ابو بکر ہے۔ لقب ان کے صدیق اور عتیق ہیں۔ صدیق اس وجہ سے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر موڑ کے اوپر سب سے پہلے تصدیق کی۔ عتیق اس وجہ سے ہے کہ حضور نے فرمایا اتق من النار، یہ جہنم سے آزاد ہے۔ صدیق لقب بھی نبی نے عطا فرمایا، عتیق لقب بھی نبی نے عطا فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے ابے کا نام ابو قحافہ عثمان بن عامر بن عمر تیمی اور آپ کی اماں کا نام ام الخیر سلمہ بنت صخر ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی اماں بھی مسلمان ہوئی، آپ کے ابو بھی مسلمان ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے 3 صاحبزادے ہیں، 3 صاحبزادیاں ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، حضرت عبداللہ بن ابی بکر، حضرت محمد بن ابی بکر، تینوں کو اللہ نے کلمے کی دولت سے نوازا تھا۔ 3 اللہ نے بیٹیاں عطا فرمائی، ایک کا نام حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا، ایک کا نام سیدہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، تیسری بیٹی کا نام حضرت ام کلثوم ہے۔ جب حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا تو یہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھی۔ حضرت ابو بکر کے انتقال کے بعد یہ تیسری صاحبزادی ام کلثوم پیدا ہوئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا رنگ سفید تھا، قد آپ کا لمبا تھا اور آپ کا جسم کمزور تھا، چہرے پر آپ کے گالوں پر گوشت کم تھا، پیشانی آپ کی ابھری ہوئی تھی اور حضرت ابو بکر صدیق کے بال سفید ہو گئے تھے، تیل اور مہندی کا خضاب کیا کرتے تھے۔ یہ وہ نبی کے صحابی ہیں جنہوں نے کبھی زمانہ جاہلیت کے اندر شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ یہ وہ نبی کے عظیم صحابی ہیں جو زمانہ جاہلیت کے اندر بھی سردار شمار ہوتے تھے۔ اللہ تعالی نے نسب دانی کا علم دیا ہوا تھا، فصاحت بلاغت بھری گفتگو کیا کرتے تھے اور قتل کے معاملے، قصاص اور دیت کے معاملے میں فیصلے حضرت ابو بکر صدیق کیا کرتے تھے۔ جب اللہ کے نبی نے فاران کی چوٹی پہ چڑھ کر نبوت کا اعلان فرمایا تو ساروں نے اللہ کے نبی کی مخالفت کی۔ کسی کے ذہن میں سوال ہے کہ ابو بکر نے کلمہ کیوں نہ پڑھا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یمن کے اندر تجارت کا سامان لے کر گئے ہوئے تھے۔ جو ہی واپس آئے تو اللہ نے کلمے کی توفیق نصیب فرمائی۔ یہ حضور کے بچپن کے ساتھی ہیں۔ بچپن کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابو بکر صدیق سے یارانہ تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھے جب حضور صغیر سنی یعنی چھوٹی عمر میں خواجہ ابو طالب کے ساتھ شام کا سفر کر رہے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال کو کرائے پر لیا تھا اور ان کو کچھ زیتون اور خاص قسم کی روٹیاں دے کر حضور کے ساتھ خدمت میں روانہ کیا تھا۔ بچپن سے ہی حضور کی خدمت کا ان کو شوق تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے کلمہ پڑھا اور کلمہ بھی آپ نے اس وقت پڑھا تھا جب اعلان اسلام کرنا ایسا تھا جیسے سانپ کے منہ میں ہاتھ دینا ہو۔ حضرت علی پہلے مسلمان ہوئے، علی بچے تھے، کسی نے بات نہ پوچھی،
سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا عورتوں میں سب سے پہلے مسلمان ہوئی، عورت تھی، کوئی بات خاص پیش نہ آئی۔ سیدنا زید بن حارثہ غلاموں میں سب سے پہلے مسلمان ہوئے، غلام تھے، اس وجہ سے کسی نے بات نہ کی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آزاد جوان مرد، گلی کوچوں میں پھرنے والے آدمی تھے۔ انہوں نے صرف اعلان نہیں کیا بلکہ اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کی دعوت تبلیغ شروع فرما دی۔ اللہ نے آپ کی زبان میں اس قدر تاثیر رکھی تھی کہ دعوت کے بدلے میں شام کو جب حضور کے پاس پہنچے، حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے، اور یہ قبیلہ بنو امیہ کے تھے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے، سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے، یہ قبیلہ بنی زہرہ کے تھے۔ سیدنا زبیر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے، یہ قبیلہ بنو اسد کے تھے۔ یعنی جاہلیت اور کفار کی جو تلوار اور چھری تھی، ان چار بندوں کے اسلام لانے کی وجہ سے دھار بند ہو گئی، چار بڑے بڑے سردار مسلمان ہو گئے۔ بنو زہرہ کے دو بندے، بنو امیہ کا ایک آدمی، بنو اسد کا ایک آدمی مسلمان ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ابو بکر وہ ساتھی ہیں، جب ان کو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی کو کافر تکلیف دے رہے ہیں، یہ کافروں کے جم گھٹے کے اندر گھس گئے اور جا کر کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، جو یہ کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، تم اس آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ سارے کافروں نے نبی کو چھوڑ دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر چڑھ دوڑے اور آپ کو اتنا مارا گیا، اتنا ستایا گیا کہ آپ کا پیٹ مبارک پھول گیا، آپ کا چہرہ مبارک سوج گیا۔ یعنی سب سے پہلے اسلام کی خاطر مار کھانے والا وہ ابو بکر صدیق ہے، سب سے پہلے پیغمبر کا دفاع کرنے والا وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہے۔ ماں 3 دن 3 راتیں دودھ کا پیالہ لے کر سرانے کی طرف بیٹھی ہوئی ہے۔ صدیق کی آنکھ کھلی، ماں نے کہا بیٹا بڑے زخم آئے، بڑی مار کھائی، یہ دودھ کا پیالہ پی لے، افاقہ ہو جائے گا۔ کہا اماں جب تک نبی کے چہرے انور کی زیارت نہ کر لوں تو دودھ کی بات کرتی ہے۔ اللہ کی قسم صدیق ایک پانی کا گھونٹ پینے کو تیار نہیں ہے۔ اماں کا نام ام الخیر سلمہ بنت صخر تھا۔ ماں اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئی تھی، مجبوراً گئی، بیٹے کی مجبوری کو دیکھ کر ام جمیل کو بلا کر لائی تو آپ کو وہاں حضرت ارقم جو صحابی تھا، دار ارقم میں پاک پیغمبر موجود ہوتے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق کو سہارا دیا گیا، اللہ کے نبی کے پاس پہنچایا گیا۔ اللہ کے نبی کو دیکھا تو کہا صدیق نے حضور آپ کو دیکھ کر ساری تکلیفیں میری دور ہو گئی۔ میرے محبوب نے چہرے انور کا بوسہ لیا۔ پاک پیغمبر چونکہ خوش تھے، خوشی سے فائدہ اٹھایا۔ ابو بکر صدیق نے کہا حضور مہربانی فرمائیں اور آپ میری اماں کے اسلام کی دعا فرمائیں۔ نبوت والے ہاتھ اٹھتے تھے، عرش والے کو بھی حیا آ جاتی تھی، نبوت والے ہاتھ اٹھے، اللہ کے نبی نے دعا فرمائی۔ اللہ نے ابو بکر صدیق کی اماں ام الخیر کو کلمے کی توفیق نصیب فرما دی ہے۔ یہ مہاجرین صحابہ میں وہ واحد صحابی جن کی اماں بھی مسلمان ہوئی، جن کے ابو بھی مسلمان ہوئے، جن کی بیوی ام رومان بھی مسلمان ہوئی، جن کے تینوں بیٹے بھی مسلمان ہوئے، جن کی تینوں بیٹیاں بھی مسلمان ہوئی۔ یہ فتح مکہ کا دور تھا جب سیدنا ابو قحافہ بوڑھے ہو گئے تھے، آنکھوں کی بینائی ختم ہو چکی تھی۔ بڑھیپے کے عالم میں ابے کو لے کر پاک پیغمبر کی محفل میں تشریف لائے۔ کہا محبوب میرے ابا ابو قحافہ عثمان کو کلمہ پڑھا دیجئے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر مجھے بلا لیتا، میں چل پڑتا۔ آپ نے نبینے کو، آپ نے بوڑھے ابے کو تکلیف دی۔ سیدنا ابو قحافہ نے کہا میرے محبوب کریم یہ تو چل کر آ سکتا ہوں، اللہ کی قسم اگر رینگ کر بھی آنا پڑتا تو بھی میں آپ کے قدموں میں حاضر ہوتا۔ کلمہ پڑھا، ابو قحافہ مسلمان ہوا۔ میرے محبوب پیغمبر نے پوچھا صدیق
کیا ابے کے اسلام سے بڑی خوشی ہوئی؟ صدیق اکبر نے کہا میرے محبوب جتنا آپ کے چچا حضرت عباس کے ایمان سے صدیق کو خوشی ہوئی اتنا اپنے ابے کے ایمان پر خوشی نہیں ہوئی۔ آپ کی خوشی صدیق کی خوشی ہوا کرتی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ واحد صحابی ہیں جو ہجرت کر رہے تھے، حبشہ کی طرف ارادہ بھی فرما لیا تھا لیکن واپس لائے گئے۔ اللہ کا منشا یہی تھا کہ جیسے میرے محبوب کی ہجرت کا ذکر قرآن میں آئے، صدیق کی ہجرت کا ذکر بھی قرآن میں آئے۔ اللہ کے نبی خود چل کر گئے، کہا صدیق اللہ نے ہجرت کا حکم فرمایا۔ کہا میرے محبوب پیغمبر کیا اس ناچیز کو بھی آپ کے ساتھ ہجرت کا حکم ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا ہاں صدیق تجھے بھی میرے ساتھ ہجرت کا حکم ہے، آج رات ہم ہجرت کریں گے۔ اما عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ کہا کرتی تھی کہ میں نے پہلی مرتبہ اتنا کسی کو خوشی کی وجہ سے روتے دیکھا۔ صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو تھے، یہ آنسو درد کے نہیں تھے، یہ آنسو غم کے نہیں تھے، یہ آنسو خوشی کے تھے کہ پیغمبر کے ساتھ ہجرت کا اللہ نے حکم فرمایا ہے۔ پیغمبر کی 2 راتیں ہی مشہور ہیں، 2 سفر پیغمبر کے بڑے مشہور ہیں، بڑے عالی مقام سفر ہیں، دونوں رات کے سفر ہیں۔ اللہ کی شان دیکھو، ایک سفر کو سفر معراج کہتے ہیں، ایک سفر کو سفر ہجرت کہتے ہیں۔ ایک سفر میں حضور کے ساتھی سیدنا جبریل امین رہے، دوسرے سفر میں حضور کے ساتھی سیدنا ابو بکر صدیق رہے۔ ایک سفر میں جب جبریل حضور کے ساتھ گئے سدرۃ المنتہا پہ رک گئے، کہا میرے حبیب پیغمبر اگر میں یہاں سے اوپر گیا تو ڈر ہے کہ میرے پر جل نہ جائیں، میں آپ کے ساتھ اوپر نہیں جا سکتا۔ لیکن قربان جاؤں صدیق کی صداقت اور رفاقت پہ، پیغمبر کا ایسا ساتھ دیا کہ آج بھی پیغمبر کے روضہ اطہر کے اندر موجود ہیں۔ قیامت کی صبح کو جب پیغمبر اٹھیں گے سب سے پہلے پیغمبر کا چہرہ دیکھنے والا کوئی اور نہیں، وہ ابو بکر صدیق ہوگا۔ جیسے روزانہ 70,000 فرشتہ پیغمبر کے روضہ اطہر پہ درود و سلام بھیجتا ہے، رحمت اللہ بھیجتا ہے، وہ رحمت پاک پیغمبر کے اوپر بھی برستی ہیں، صدیق کے اوپر بھی برستی ہیں۔ ابو بکر صدیق نے پیغمبر کے اوپر جان بھی قربان کی، مال بھی قربان کیا۔ جب یہ اسلام لائے تھے 40,000 نقدی آپ کے پاس موجود تھی، 40,000 درہم اور ریشمی لباس کا کاروبار ہے، پیغمبر پہ لٹانا شروع کر دیا اور صحابہ کرام کو آزاد کروانا شروع کر دیا۔ کس کس کی کہانی ذکر کروں؟ سورۃ واللیل کے اندر اللہ ہی 2 مالداروں کی کہانی ذکر کرتا ہے۔ مکہ کے اس وقت 2 ہی بڑے مالدار تھے، ایک کو دنیا امیہ بن خلف کے نام سے جانتی ہے، ایک کو دنیا سیدنا ابو بکر صدیق کے نام سے جانتی ہے۔ امیہ بن خلف یہ وہ بخیل آدمی ہے جس کے کئی غلام تھے، جس کی تجارت پر الگ سے غلام تھا، جس کی زراعت پر الگ سے غلام تھا، جس کے باغات کی نگہبانی پر الگ سے غلام تھا، جس کے اوپر سونے چاندی کے جس کے پاس ڈھیر لگے ہوتے تھے۔ یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو ظلم و ستم کی چکی کے اندر پیستا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر اس کے گھر کے قریب تھا، یہ بھی مالدار، یہ بھی مالدار، لیکن اللہ جس کی مرضی، اللہ جس کو چاہے اپنے راستے میں قبول فرما لے۔ ابو بکر صدیق نے سمجھایا چھوڑ دے بلال کو، کلمہ پڑھ لے، اللہ تجھے جنت دے گا۔ اس نے کہا میرے پاس اتنے باغات ہیں، میرے پاس اتنا کھیتیاں ہیں، میرے پاس اتنے غلام ہیں، میرے پاس اتنی بڑی تجارت ہے، مجھے کیا پڑی ہے جنت کی، مجھے کیا پڑی ہے آخرت کی۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا پھر بلال کو آزاد کر دے۔ کہا بلال کو آزاد نہیں کروں گا، کہا منہ مانگی قیمت لے لو۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے آفر کی، اس نے کہا ایک شرط پہ آزاد کروں گا، نستاس غلام مجھے دے دے۔ نستاس غلام ابو بکر صدیق کا وہ غلام تھا جس کے پاس ہر وقت 2000 درہم موجود ہوتے تھے، یہ وہ غلام تھا جو تجارت کا ماہر تھا، یہ وہ غلام تھا جو اس وقت آپ کا منشی شمار ہوتا تھا، یہ وہ غلام تھا جس کو اللہ نے بڑی صفات سے نوازا تھا، لیکن اس نے اس وقت کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ کہا نستاس غلام لوگا، کہا غلام دے دیا، کہا ابھی بھی راضی نہیں ہوں، 40 اوقیہ چاندی لوگا، 40 اوقیہ چاندی 4.5 کلو چاندی بنتی ہے، کہا یہ چاندی لوں گا پھر بلال کو آزاد کروں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا تھا
کہ بلال کو گرمی کے موسم میں ساری رات کالی کوٹری کے اندر بند کرتا، پھر ساتھ آگ جلا لیتا۔ ابو حضرت بلال گرمی کے اندر تڑپتے رہتے، بلکتے رہتے، جن کو دھوپ کے اندر ڈال دیتا، پتھر کی چٹانیں اوپر رکھ لیتا۔ حضرت بلال پر کئی غلاموں کو مقرر کیا تھا، جب ایک غلام مار مار کے تھک جاتا، پھر دوسرے غلام کی باری آتی، وہ تھک جاتا، تیسرے غلام کی باری آتی، اوباش بچے آپ کی گردن کے اندر رسی ڈالتے، مکے کی گلیوں کے اندر گھسیٹا کرتے تھے۔ آپ کی مبارک زبان کے اوپر انگارے رکھے گئے، لیکن بلال اتنا بڑا موحد تھا کہ رب کی توحید نہیں چھوڑی۔ ابو بکر صدیق نے وہ 40 اوقیہ چاندی پھینک دی، نستاس غلام کو دے دیا۔ جب بلال کو چھڑانے لگے، بلال کو لے کر جانے لگے، اس امیہ بن خلف ظالم نے کہا، صدیق میں تجھے بڑا ذہین سمجھتا تھا، تجھے بڑا سوداگر سمجھتا تھا، بڑا تاجر سمجھتا تھا، میں سمجھتا تھا بڑا عقل مند ہے، لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ تیرے اندر تجارت کا کوئی ملکہ نہیں ہے کہ تو نے 40 اوقیہ چاندی بھی دے دی، نسداس جیسا عظیم غلام بھی دے دیا، ایک عام سے غلام کے بدلے میں جو کام بھی نہیں جانتا۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے مڑ کے دیکھا، کہا اے امیہ بن خلفہ، میری بات غور سے سن لے، تمہیں کیا پتا کہ اللہ نے کلمے کی کتنا دولت سے اس کو نوازا ہے؟ تو اگر اللہ مجھے یمن کی بادشاہت دیتا تو کہتا کہ بلال کو آزاد کرتا ہوں، بدلے میں صدیق یمن کی بادشاہت دے دے، میں ساری یمن کی بادشاہت تیرے قدموں میں قربان کر دیتا۔ پھر اللہ نے بلال کو چمکایا، اس کلمے کی برکت سے اللہ نے اس کو مؤذن رسول ہونے کا شرف نصیب فرمایا۔ پھر وہی بلال تھا جس کی آواز تھے لوگوں کے دل چیرے جاتے تھے، وہی بلال تھا جس کی آواز سے لوگوں کے دل بیٹھ جاتے تھے۔ یہ بلال ہی تو ہے جس کو اللہ نے شان نصیب فرمائی ہے، ساری کائنات کے مؤذن، چاہے وہ مسجد نبوی کا مؤذن ہو، چاہے وہ جناب بیت اللہ کا جناب مؤذن ہو، چاہے فیصل مسجد کا مؤذن ہو، دنیا کے جتنا مؤذن ہیں یہ اذان دیتے ہیں، ان کی اذان کا ثواب ان کو بعد میں ملتا ہے، ان کا ثواب سیدنا بلال کو پہلے ملتا ہے، پھر سیدنا بلال کو جیسے اللہ ثواب نصیب فرماتے ہیں، ان تمام مؤذنوں کی اذان کا ثواب اللہ ابو بکر صدیق کو بھی عطا فرماتے ہیں۔ یہ وہی ابو بکر ہیں جس نے سیدنا زنیرہ کو آزاد کروایا، یہ وہی ابو بکر ہیں جس نے عبدالدار کی جناب ایک عورت سے 2 ماں بیٹیوں کو آزاد کروایا، یہ وہی ابو بکر ہیں جس نے سیدنا عامر بن فہیرہ کو 34.5 تولے سونا خرچ کر کے آزاد کروایا۔ اللہ اس کی شان قرآن میں بیان کرتا ہے، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى۔ یہ وہ صحابی رسول ہے جس کی سخاوت کا اللہ قرآن میں تذکرہ کرے، جس کی صحابیت کا اللہ قرآن میں تذکرہ کرے، جس کی ہجرت کا اللہ قرآن میں تذکرہ کرے۔ جب تک رب کا قرآن رہے گا، صدیق کی صداقت اور سخاوت کا بھی شان بیان رہے گا۔ یہ وہی صدیق ہے، پیغمبر بدر کے اندر ہیں، کہا کون ہے جو پیغمبر کا پہرا دے؟ 1000 تلواریں چمک رہی تھی، کوئی اٹھنے کو تیار نہیں تھا۔ ابو بکر صدیق نے کہا میں پیغمبر پہ پہرا دوں گا۔ بدر کے اندر پہرا دینے والا یہ وہی صحابی ہے، جب پیغمبر اتنا روئے کہ آپ کے آنسو چبوترے سے نیچے زمین پر گرے، ریت تر ہو گئی، تو صدیق اکبر گئے، دیکھا روتے روتے پیغمبر کی چادر مبارک گر گئی ہے، پیچھے سے جا کے سینے سے لگا لیا، کہا میرے حبیب پیغمبر بس کیجئے، اللہ آپ کو ضائع نہیں فرمائیں گے، اللہ آپ کے آنسو کی ضرور قیمت لگائیں گے۔ یہ کہنے کی دیر تھی، اللہ نے آسمانوں سے جبریل کو بھیج دیا، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، پڑھنا اس آیت کی شان نزول کو۔ یہ صدیق کی تسلی پہ اللہ نے قرآن بھی بھیجا اور 8000 فرشتوں کو نصرت کی خاطر بھی اللہ نے بھیجا۔ یہی ابو بکر صدیق ہے۔ جب بعد میں بیٹے نے ابو عبد الرحمن نے کہا تھا، عبد الرحمن بن ابی بکر نے کہا تھا ابا جان آپ بدر کے اندر کئی مرتبہ میرے نشانے پہ آ گئے تھے، اس وقت یہ عبد الرحمن مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ کافروں کے ساتھ مکے والوں کی طرف سے آئے تھے۔ میں نے کہا ابا ابو بکر ابا ہے، ابا سمجھ کے میں تلوار چکا جاتا تھا، میں وار آپ کا جو ہے وہ چھوڑ دیتا تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا بیٹا تو نے وار چھوڑ دیا، اگر اللہ کی قسم میرے سامنے تو آتا میں تجھے نبی کا دشمن سمجھ کے تیرا سر دھڑ سے جدا کر دیتا،
वही अबू बकर था। कभी उहद की लड़ाई के अंदर पढ़ना, जब हुजूर जख्मी हुए, जब हुजूर को जनाब जो है वो तलवार लगी थी, चेहरा मुबारक जख्मी हो गया था, दंदान मुबारक शहीद हो गए थे, सैयदना तलहा साथ थे, सैयदना साद साथ थे। उसके बाद जो लोग पैगंबर की हिफाजत में आए थे उनमें सबसे पहले सैयदना अबू बकर सिद्दीक था। कभी खंदक का मैदान पढ़ना, जिस तरफ खंदक पे सैयदना अबू बकर सिद्दीक मुतय्यन थे, किसी बंदे को जुर्रत न हुई वहां से खंदक को फलांग सके। आप पढ़ना कभी खैबर के अंदर पैगंबर ने जो झंडा अता फरमाया वो झंडा सैयदना अबू बकर सिद्दीक को अता फरमाया था। ये और बात है, अल्लाह ने फतह सैयदना अली मुर्तज़ा के हिस्से के अंदर लिखी थी। आप पढ़ना कभी ग़ज़वा तबूक को, तबूक के अंदर जो सबसे ज्यादा माल पेश किया था वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने पेश किया था। ग़ज़वा तबूक के अंदर सैयदना अबू बकर सिद्दीक ही तो थे जिसको पैगंबर ने फरमाया था इन सहाबा की तूने इमामत करानी है, इन सहाबा की देखभाल तूने करनी है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक ही तो थे जिसने पैगंबर की मौजूदगी में पैगंबर के मुसल्ले पे खड़े होके 17 नमाजें पैगंबर की मौजूदगी में पढ़ी हैं। ये अबू बकर सिद्दीक ही तो थे कि रात का टाइम था, पैगंबर तशरीफ फरमा है, 14वीं का चांद था, सितारे चमक रहे थे। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा ने पूछ लिया, मेरे महबूब पैगंबर, इन आसमान के सितारों के बराबर भी किसी की नेकियां हो सकती हैं? पैगंबर ने फरमाया, हाँ आयशा, उमर की नेकियां इन सितारों से ज्यादा हैं। मेरे महबूब पैगंबर के जवाब सुनकर आयशा खामोश हो जाती हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, आयशा तूने सवाल क्यों किया था? कहा, महबूब मैं समझ रही थी मेरे अब्बे की इस कदर नेकियां होंगी। अल्लाह के नबी मुस्कुरा पड़े, फरमाया, आयशा उमर की सारी नेकियां इकट्ठी हो जाए, अबू बकर की गार वाली नेकी का मुकाबला नहीं कर सकती है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक पैगंबर के बाद जानशीन रसूल बने। सबको लोगों ने अमीर मुमिनीन कहा, अबू बकर सिद्दीक को लोगों ने जानशीन कहा। ये अबू बकर सिद्दीक हुई तो था जिसने उम्मत के शराजे को बिखरने से जनाब समेटा था। जब उम्मत का शराजा बिखर रहा था, एक प्लेटफार्म पे जमा किया तो अबू बकर सिद्दीक ने जमा किया। उस वक़्त ज़कात के मुनकर थे, उस वक़्त मुर्तद हो गए थे लोग, उस वक़्त मुसलमा कज़्ज़ाब का फितना उठा था, बहुत सारे फितने उठे थे। तो जनाब हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, उमर मशवरा दे, लोग ज़कात के मुनकर हो गए। कहा, जी उसामा बिन ज़ैद चले गए हैं, मुसलमा बस कज़्ज़ाब के खिलाफ भी जिहाद हो रहा है, लोग कलमे से मुनहरिफ हो रहे हैं, थोड़ा आप नरमी अख्तियार करें, ज़कात का मसला बाद में हल हो जाएगा। चलो नमाज तो पढ़ते हैं, चलो कलमा तो पढ़ते हैं। सबका मशवरा लेकर अबू बकर सिद्दीक ऊंट पे सवार हुए। कहा, जब्बारुन फिल जाहिलियती व खब्बारुन फिल इस्लामी। उमरा जाहिलियत में तो बड़ा दिलेर शुमार होता था और इस्लाम के अंदर बुज़दिल हो गया। अली से मशवरा किया, अली ने कहा, आप थोड़ा सा जनाब नरमी अख्तियार करें। सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, ओ मुसलमानों, तम्मत दीन, दीन मुकम्मल हो गया। और याद करो, अयन उसुद्दीन वान हय्युन, पैगंबर का दीन कम हो, सिद्दीक जिंदा रहे, ये सिद्दीक से ना हो पाएगा। अगर मेरे पैगंबर के दौर में कोई आदमी एक रस्सी अगर ज़कात की देता था, अगर वो ज़कात की रस्सी देने से इनकार करेगा, सारी दुनिया पीछे हो जाए, अबू बकर सिद्दीक अकेला उसके खिलाफ जिहाद करेगा। सैयदना उमर ने कहा था, अबू बकर तूने हमारा सीना खोल दिया है। ये ज़कात का फरीज़ा उजागर करने वाला, ये मदीनातुर रसूल की हिफाजत करने वाला, ये वही अबू बकर है जिसके दौर के अंदर काजी अल क़ुज़्ज़ात सैयदना उमर बिन ख़त्ताब थे। कहा करते थे, मदीना के काजी पूरा पूरा महीना गुजर जाता था, एक मुकदमा भी मदीना की अदालत के अंदर नहीं आता था। ये वही अबू बकर सिद्दीक है जिसके दौर के अंदर हज़रत अला हज़रवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, हमें पानी की किल्लत हो गई, बहरीन का सफ़र था, सहाबा किराम मुजाहिदीन के पास पानी नहीं था, तो हमने 2 रकात पढ़ी, हाथ उठाए, कहा, अल्लाह हम आपको जानशीन रसूल सैयदना अबू बकर सिद्दीक का वास्ता देते हैं, हमें अपनी रहमत से पानी नसीब फरमा। आसमान की तरफ देख रहे थे कि बादल आएंगे, बारिश आएगी। अल्लाह ने फरमाया, तुमने जानशीन का वास्ता दिया है। उसी जगह घोड़े ने जनाब अपना पाँव मारा, अल्लाह ताला ने उसे पाँव से मीठे पानी के चश्मे जारी फरमा दिए थे। सैयदना अबू बकर सिद्दीक का दौर था जब अला हज़रमी दरिया के ऊपर जनाब अपने घोड़ों समेत चलते हुए नजर आते थे, जिसके बारे में कहा गया, दश्त तो दश्त दरिया भी ना छोड़े हमने,
बहर ज़ुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ये सैयदना अबू बकर सिद्दीक थे जिसने 2 सालों के अंदर 11 लाख मुरब्बा मील पे इस्लामी झंडे को लहराया, और जिसके दौर के अंदर जनाब जब आपके इंतकाल हुआ, जब बैतुल माल के सारे बोरे झाड़े गए, तो जनाब 1 दिरहम के सिवा बैतुल माल में कुछ न था, गलती से 1 दिरहम बाकी रह गया था। ये अबू बकर सिद्दीक था। जब इंतकाल होने लगा, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा को बुलाया, कहा आयशा हमारी एक ऊँटनी है, वो ऊँटनी दूध की खातिर बैतुल माल से मुझे दी गई थी। हमारे पास एक बर्तन है, हमारे पास एक बांधी है, वो बांधी खिदमत की खातिर दी गई थी। जब मेरा इंतकाल हो जाए, ये बांधी बैतुल माल में जमा करा देना, ये बर्तन बैतुल माल में जमा करा देना, और ये ऊँटनी बैतुल माल में जमा करा देना। मैंने कहा था, सिद्दीक अकबर ने कहा, मैंने कहा था उमर को कि मेरा बैतुल माल से वजीफा जारी न करो, लेकिन उसने जारी कर दिया। 600 दिरहम बनते हैं, फलाना बाग बेचना और जनाब वो 600 दिरहम बैतुल माल में जमा करा देना। फरमाया आयशा जब मेरा इंतकाल हो, ये 2 चादरें मैंने पहनी हुई हैं, इन्हीं को धो देना, ज़ाफ़रान का रंग लगा है, ये रंग धो के इन्हीं चादरों को मेरा कफन बना देना। सैयदा अम्मा आयशा सिद्दीक़ा ताहिरा तय्यबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रो पड़ी। कहा आपकी बेटी आयशा ने आपके लिए इतना पैसे रखे हैं कि आपको मैं नया कफन दे सकती हूँ। अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया आयशा वो कफन किसी यतीम के काम आ जाएगा, वो नया कपड़ा किसी यतीम को दे देना, मुझे इन्हीं पुरानी चादरों के साथ दफन कर देना। मुसलमानों वैसे तो पाक पैगंबर के साथ सैयदना उमर बिन खत्ताब भी उनके साथ मदफून हैं, लेकिन सिद्दीक को ये शान हासिल है। जब आपको लाया गया, रोज़े अतर के बाहर रखा गया, फिर आपके बेटे ने इजाज़त मांगी थी, अंदर से इजाज़त मिली थी, उदखुलुल हबीब इलल हबीब युरसुलुल हबीब इलल हबीब, एक यार को दूसरे यार के साथ दाखिल कर दिया जाए, मिला दिया जाए। पैगंबर की इजाज़त पे सिद्दीक को पैगंबर के साथ दफनाया गया। ओ मुसलमानों, जो बैतुल माल की चक्की वापस कर दे, जो जनाब अपने बर्तन वापस कर दे, जो बांझी को वापस कर दे, जो पहनी हुई 2 चादरें पहन कर जाए, वो किसी का हक क्या दबा सकता है। लोग कहते हैं सिद्दीक हक दबा गया था, ना ना, शायर कहता है हर पत्थर अकीक नहीं बन सकता, हर यार रफीक नहीं बन सकता, बन सकते न कौसर यार लखा, हर यार सिद्दीक नहीं बन सकता। सिद्दीक अकबर जो दिल नबी दा दुखाया होवे सबूत देवो, ऊंचा कह दे सुभान अल्लाह। सिद्दीक अकबर जो दिल नबी दा दुखाया होवे सबूत देवो, फर्क उसदी गुलामी अंदर जे आया होवे सबूत देवो, फिदिक दा पैसा जे जात अपनी ते लाया होवे सबूत देवो, रफीक हिजरत दा कोई दुश्मन अकल तो ए गल मना नहीं सकदा, नबी दे ना तू जो घर लुटावे वो बाग ज़हरा दा खा नहीं सकदा। अल्लाह ताला सिद्दीक के हर अदाब अमल पैरा होने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।